نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے اللہ کے دوست بن کر آئیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا وہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا. وہ کیا؟ عبادت کے لیے. تو فرشتے کوئی کم نہیں ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں دیکھ کر آئے تو 4 انگل کے برابر بھی جو ہے اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. آسمانی دنیا میں ہر جگہ فرشتے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو بھیجا وہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا. وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے. شر کا مادہ بھی رکھا اور خیر کا بھی مادہ رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر دونوں راستے بتا دیے. اگر ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بھیج دیتا تو بھی ہم پہ واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت جو ہے جیسے کرنی چاہیے ویسے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا. مختلف نبی آتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم دے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا. پہلی امتوں میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے بڑی بڑی سختیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پہلے ہمیں بہت ساری آسانیاں دے دی. جیسے پہلے کے لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے تھے تو وہ گوشت نہیں کھا سکتے تھے اپنا، بلکہ قربانی قبول ہونے کی علامت جو ہوتی تھی کہ وہ لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے. تو اگر وہ قربانی وہ جو ہے وہ اوپر سے کوئی جو ہے مطلب یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ آگ آتی تھی، اور اگر وہ قبولیت ہوتی تھی تو وہ جلا کے اس کو خاک کر دیتے، لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ انسان کھا نہیں سکتے تھے. اسی طرح رمضان مبارک میں اگر آپ سو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی آسانیاں دی کہ جو ہے خاص مقرر کہ سورج جو ہے وہ جب طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق تک ہم کھائیں اور اس کے بعد روزہ رکھ لیں، پھر جب غروب آفتاب ہو پھر افطار کر لیں. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے اس بات کی اجازت نہیں تھی. اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور پھر یہ کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا آیا تھا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے پہلے ہم پر ایسا فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو ایسا چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی رات کی تنہائی میں بھی کرتا ہے صبح آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ پیشانی پہ لکھتے ہیں، نہ اس کے گھر پر کوئی جو ہے وہ لکھا آتا ہے، نہ کوئی فرشتہ مگر ہوتا کہ وہ اعلان کرے بھائی فلاں نے یہ آج رات کو یہ گناہ کیا. تو یہ سب کس کے بدلے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور ایک خاص مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ اجازت نہیں دیتے. اللہ نے جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، جو سیدھے ہاتھ کا جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ دوسری جب الٹے ہاتھ پر جو ہمارے کندھے میں بیٹھا ہوا ہے وہ امیر ہے. کون؟ جو نیکی لکھنے والا ہے. جو ہم برائی کرتے ہیں پکے یعنی جب ارادہ کر لیتے ہیں گناہ کرنے کا تو اس وقت بھی وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ذرا جو ہے کیا نام اس کا لکھ لوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں لکھو. ایک خاص مقرر اللہ تعالیٰ نے جو آتا مطلب یہ کہ حکم دیا ہے اس کو، تو اس کے بعد وہ لکھتا ہے. وہ بھی کیا لکھتا ہے؟ ایک گناہ لکھتا ہے. اور جیسے ہی وہ نیکی کا کوئی پکا ارادہ کرتا ہے تو فوراً ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو خالی ایک نہیں لکھتا
بول کے اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے، یعنی 1 کی بجائے 10 نہیں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھو۔ اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا التائب حبیب اللہ، کہ جیسے انسان توبہ کرتا ہے ویسے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ویسے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ کیا خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں کیا کیا ملا، ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، لیکن وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور پردے کے اوٹ میں، اور اس سے دریا فرمائیں گے تم نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہ ہاں کیا تھا۔ اسی طرح مختلف اس کے گناہ یاد لائیں گے، یہ کیا تھا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ سمجھے گا کہ اب میں تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اولین جلے کے آخری تک دبائیں۔ تو اللہ کی کریمی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ تم نے اقرار کر لیا ہے نا، تو اب ہم نے کیونکہ دنیا میں بھی تمہارا پردہ رکھا تھا، اب یہاں بھی پردہ رکھیں، جاؤ تم معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو اس کی کریم، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دور بے بہا دیے دریا باد۔ اب یہ جو حالات ہیں، اب دیکھو ویسے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اب وہ سوچیں گے لوگ کہ بھائی بار بار ایک ہی مطلب باتیں وہی، تو ہمارے پاس تو پرانی باتیں ہی ہیں، نئی باتیں کہاں سے لائے بھائی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم، وہ 3 دن تک بارش کے لیے، استسقاء کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو استسقاء کے لیے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن 3 دن تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کیا بات، کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 40 سال سے ایک شخص ہے جو میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ یا اللہ میری آواز اتنی بڑی مجموعے میں کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، آواز ہم پہنچائیں گے۔ اب اتنا بڑا مجموعہ، لاکھوں کا مجموعہ، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا تو وہ شخص جو اس نے دیکھا ادھر کوئی نہیں نکلا، سمجھ گیا مجھے، کیونکہ وہ جانتا تھا میں 40 سال سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس نے اسی وقت کیا کیا، اللہ سے صلح کر لی، یعنی توبہ کرنے کو کیا کہتے ہیں، صلح کر لی۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ اگر میں ابھی نکلا تو میری جو ہے نا، میری اولادوں کو لوگ برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے کہ تیری وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہے کلمت کا جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ میں آپ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور وہ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ باہر نکلا، نہ سجدے میں گیا، کیا کیا، صدقے دل کے ساتھ اس نے کیا کیا، توبہ کی۔ تائب حبیب اللہ، اللہ نے کیا کیا کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب اس نے جب توبہ کی، ادھر بارش شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی تو شخص نکلا بھی نہیں، کوئی نکل کے بھی نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اسی کی وجہ سے اب بارش ہو رہی۔ کیا اللہ کیا معاملہ، قرآن سے میں نے اس سے صلح کر لی، اب میرا کیا ہو گیا، وہ دوست بن گیا۔ اللہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کیا قدر کرتے ہیں، دوستوں سوچو دو۔ اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب امتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی شکل دکھا دی، تو ہے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جو ہے کیا نام اس کا، جب 40 سال تک میں نے اس کی پردہ رکھا، میں بتا رہا ہوں، تو اب جب میرا دوست بن گیا تو اب میں کیسے دکھاؤں، یعنی اللہ نے نبی کو بھی نہیں دکھایا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا دوست کو دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود نبی کو بھی نہیں دکھایا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہو جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے۔ تو آج جو حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، جس کو فون کرو وہ پریشان ہے، چاہے وہ نوکری والا ہو، چاہے وہ اپنے کاروبار والا ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کام کرنے والا ہو، ہر آدمی پریشان ہے۔ اب پریشانی کا حل کیا ہے بھائی؟ پریشانی کا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک جگہ میں گیا، کسی جگہ تو بیان ہوا، بیان کر رہے تھے وہ،
تو بیان کیا انہوں نے، خوب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتایا اور کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا بیان۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ڈاکٹر رحمۃ اللہ نے فرمایا، ارے بھائی، ارے بندے خدا، تم نے یہ تو بتا دیا گناہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں، حل نہیں بتایا، حل تو بتا دے۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور ڈاکٹر رحمۃ اللہ کا انداز ایسی تھا کہ پہلے خوب لوگوں کو ناراضگی اظہار کیا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، ہے نا، اللہ کا تعالیٰ کے احکامات کو مذاق اڑا رہے ہو، اور جو ہے مطلب جی جو ہے نافرمانی میں ڈٹے ہوئے ہو، نافرمانی میں ڈٹے ہوئے ہو، اور جو ہے مطلب سیدھا اگر آنکھ بند ہوئی تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ اور خوب حضرت جو ہے اس کا بیان کرتے کرتے پھر آخر میں حضرت کیا فرمایا، بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، اور بھی بہت سارے جو ہے اللہ والے، حضرت یوسف الندانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی جو ہے وہ نیوٹن کے بھی، اور ادھر ادھر سب آتے تھے بڑے بڑے علماء کرام۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ بھائی یہ ٹی وی کا، حضرت فرمایا ٹی وی جو ہے یہ کیا ہے، سب میں قاتل ہے، یہ سانپوں کا پٹارا ہے۔ اس زمانے میں جو ہے تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، رنگین تو آئے بھی نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا۔ اس زمانے میں کی بات ہے کہ جب جو ہے پھر بھی لوگوں کے اندر شرم حیا تھی نا، شرم حیا تھی، اور لوگ پھر بھی گناہوں سے بچتے تھے، گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن جو ہے وہ ایسے جنی نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے رسول میں ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہی ہے؟ بغاوت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ اگر گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ یعنی اب جو ہے گناہ سے نکل کر اب بغاوت پہ آ گئے۔ یہ ہے خطرناک بات۔ جب تک آدمی گناہ کرے اور گناہ سمجھے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی تو اس کو حیا عطا فرما دے گا کہ وہ گناہ سے بچنے والا بن جائے گا، توبہ کر لے گا پکی۔ لیکن اب ابھی حال یہ ہے کہ ہم توبہ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم توبہ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم گناہ کو نہیں، گناہ تو کیا ہو رہا ہے کہ حالات خراب سے خراب طور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن دیکھیں جو ہے ایسے حالات ہم نے دیکھے، آپ نے بھی نہیں دیکھے، ہم نے بھی نہیں دیکھے، کہ اتنی خطرناک بات۔ دوستوں میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے سے روک دیا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ جمعے کی نماز جو لوگ پڑھتے تھے بیچارے وہ بھی گئے۔ اکثر لوگ تو جو جمعے کی نماز ہی پڑھتے نا، 90%، اللہ معاف کرے، 90 نہیں تو 70% تو لوگ جو ہے ہمارے پاس زیادہ تر جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اب اس سے بھی گئے، لازمی بات ہے، گھر میں تو جمعہ کو کون کراتا ہے؟ نیوٹن نے خط فتویٰ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے؟ 2-4 لوگ ہوں گے۔ تو جو بیچارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس سے بھی گئے نا۔ تو اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں نا۔ یہ جو کیا نام اس کا مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں، یہ اللہ سے تعلق کرنے والے نا، اللہ تعلق کرنے والے ہیں۔ اب اتنا بڑا، اب بتا شاپنگ مال کھلے میں، یعنی جیسے جو لوگ کھانے پینے کی چیزیں ہے نا، اور آپ کے اللہ بلا کرے جو سبزی والے کھلے ہوئے۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے کیا نام اس کا کون سا ہے وہ امتیاز، وہاں پر تل جلنے کی جگہ نہیں، تو کیا وہاں دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی اب جو ہے کورونا نہیں لگے گا وہاں پر، اگر لگے گا تو مسجد میں لگے گا، لگے گا تو مدرسے میں لگے گا، لگے گا تو خانقاہ میں لگے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ کیا اصول ہے آپ کا بھائی؟ اگر ایسی ہے تو آپ بتا دیں، علماء کرام بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، فاصلے سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ جو ہے پڑھ کے لوگوں کو ٹھیک ہے ہم بولیں گے چلے جاؤ، لیکن مسجد سے تو آپ اس کو آپ نے بالکل ہی تالے لگا دیے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک۔ اور یہ سب کیا ہے؟ ہماری شامت اعمال۔ اللہ نے ہمیں پر ایسے لوگ مسلط کر دیے کہ جو ہم پہ رحم ہی نہیں کھا رہے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنا ہمیں روک دیا۔ اس لیے ہم روئیں، اپنے لیے بھی روئیں، اپنے گھر والوں کو بھی روئیں، ساری امت کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ کیا وقت آ گیا کہ ہم مسجد جانے سے، مسجد ہے اور مسجد ہم جا بھی سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی مسجدیں قریب ہیں، کسی کی دور دور ہیں، لیکن زیادہ تر تو مسجدیں قریب ہی قریب ہے نا۔ اب جیسے ہمارا ہے گھر 2-3 منٹ لگتے ہیں مسجد جانے میں، کسی کے 4 منٹ لگتے ہیں کسی بات میں، لیکن کیا ہے کہ مسجد موجود ہے، امام بھی موجود ہے نا،
مؤذن اذان بھی ہو رہی ہے لیکن ہم مسجد نہیں جا پا رہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے بہت خطرناک بات. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرنا چاہیے. التائب حبیب اللہ. اگر ہم توبہ کریں گے سارے حالات، یہ کرونا ورونا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ایک لمحے میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. مگر ہم اللہ سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، توبہ ہی نہیں کر رہے ہیں. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے حالات جو دن بہ دن پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا، اب کیا ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر کیا بالکل بند کر دیا ہم کو گھر میں. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اور فون بھی آیا کہ بھائی اعلان ہوا ہے کہ جناب کنٹینر لگا کے پوری جگہیں بند کر دی کہ اپنا کوئی باہر آیا نہ جائے. تو پہلے تو یہ ہو رہا ہے کہ چلو آدمی آ جا رہے تھے، اب اس سے بھی گئے. کتنی خطرناک بات ہے نا، کیونکہ ہم توبہ نہیں کر رہے. ہم توبہ نہیں کر رہے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی نہیں کر رہے. ارے ڈاکٹر الحمد للہ کا عرض کر رہا، پھر حضرت الحمد للہ نے جو ہے وہ بیان کیا، اور آخر میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیا کرو لیکن اس کو خدا کے لیے گناہ سمجھو اور توبہ کرو. کرنے کے بعد توبہ کر لینا. اب حضرت الحمد للہ نے یہ تو فرما دیا بیان کے بعد. اب بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، حضرت الحمد للہ اندر تشریف لے گئے، میں بھی آ رہا تھا. تو ایک عالم نے کہا حضرت آپ نے تو لوگوں کو گناہ کی یاد دے دی، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت فرمایا بندہ خدا تم نے میرا بیان نہیں سنا. کیا بولا میں نے ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا ہے. کیا کیا ہے؟ وعدہ معاف گواہ بنایا ہے. میں نے ان کو کہ توبہ کریں. مجھے معلوم ہے یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا سنیں گے، اس کا پھر گھر جا کے وہی کریں گے. ایمان کی سطح نہیں ہے نا جیسے، تو وہ جائے کہ وہی کریں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ باغی بنے. اگر دنیا میں اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے، وہ باغی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جہاں ملے اس کو گولی سے اڑا دو، پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہم کیا کریں؟ بغاوت سے اللہ والے ہمیں باغی بننے سے بچا رہے ہیں کہ ہم باغی نہ بن جائیں، کیونکہ باغی کی سزا تو سزائے موت ہے، تو سیدھا جہنم میں جائیں. تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں نا تم گناہ سے ڈرتے ہو، میں کفر سے ڈرتا ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں. تو پھر جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر گناہ کی شناخت یعنی گناہ کا گناہ ہونا دل سے نکل جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایمان کے 3 درجے نا، کہ اگر کسی گناہ ہو کے دیکھے، کسی گناہ کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. وہ ہاتھ سے روکنے کا حکم کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں. اور جو ہے دوسرا وقت کیا ہے کہ زبان سے وہ اس کو روکے. تو یہ کام علماء کرام کا ہے، مشائخ کا ہے، اور دوسروں کا بھی ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ اس کو جو ہے آخری درجہ کیا فرمایا کہ اس کو گناہ سمجھے، گناہ کے جو کرتے دیکھے تو اس کو گناہ سمجھے. یہ کیا ہے؟ آخری درجہ ہے. اب جب انسان گناہ کرتا ہے حدیث بات ہے عموماً نا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس سیاہ دبا لگ جاتا ہے دل پر. اگر توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صفائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کا دل جو ہے نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا، نیک لوگوں سے بھاگتا ہے، وہ نیک مجالس سے بھاگتا ہے. اور اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کو دیکھ کر کہتا بھاگو، یہ تو وہی بات کریں گے، ہے نا. مسجد سے بھاگتا ہے، علماء کرام سے بھاگتا ہے، مشائخ سے بھاگتا ہے. کیوں؟ کہ اب اس کا دل جو کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا. سیاہی کی وجہ سے اب اس کو جو ہے نا ہر جو نیک کام ہے نا اس سے اس کا دل ہٹ رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. اور جو توبہ کر لیتا ہے، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بات کی، غالباً 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی بات کی، اور اس کے بعد 20 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لگ گیا. ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنے چہرہ دیکھا تو بال سفید ہو گئے تھے. تو اس نے اس کے خیال آیا، اور ایک دم خیال آیا کہ یار جی میں نے تو میری پہلے کیا زندگی تھی، اب کیا زندگی ہے، میں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا. تو اس نے کہا اللہ کیا اب بھی میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو غیر جواب آئی، ارے 10 بار توبہ شکستی بعد ہی ڈر گئے، ماں ڈر گئے، نومیدی نیس، 10 بار توبہ شکستی بعد. ارے آجا، ہم تو ہر وقت تیار ہیں، کوئی قدم تو اٹھائے، انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے.
تو جب اس کی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی آ جا میرے بندے، میں تو کب میں نے منع کیا، اب آ جا توبہ کر لے، میں اپنا دوست بنا لوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ ہے کہ جناب جب اسے بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ جب اسے توبہ کی تو اللہ کا دوست بن گیا. اب ہم بھی چاہیں تو اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے نا، اللہ کے احکامات کو پامال کیا، ہمارے سامنے ہمارے گھر والے گناہ کرتے رہے، ہمیں ذرا احساس نہیں ہوا. ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ گناہ ہو رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں ہے نا، بہتان لگ رہے ہیں اور مختلف قسم کے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے توبہ بھی نہیں کی. تو اب بھی وقت ہے، ابھی کوئی وقت نہیں گزرا، کیونکہ جب تک کہ غرغرہ نہ شروع ہو جائے، یعنی جب تک کہ ملک الموت نہ آ جائے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے، توبہ قبول ہے نا. اور اگر شیطان جی کہے کہ بھائی تو ابھی توبہ کرے گا پھر ویسی تھوڑی دیر بعد پھر کرے گا، تو کہا تو اس کو بابا نظر میں رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہو ہے نا، مجھے اس کریم مطلق کا کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. ابھی وہ گناہ کے بچے مجھے بھی ڈرا رہا ہے، کیا کہو، ارے جاؤ تو ہے ہی لگا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اب عہد کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، پکی سچی میرا ارادہ ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. تو میں اپنے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، بول کے میں اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب تمہیں اپنے دوست بنا لوں گا. حضرت مسیح اللہ رحمۃ اللہ فرماتی تھی کہ جو وہ نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حفاظت کرتے ہیں کس کی، جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں. اس کو گناہ کی جگہ جانے چلا بھی جاتا ہے نا، اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. کیوں کہ وہ اب اللہ کا دوست بن گیا ہے. تو اللہ کا دوست بن کے اللہ میں کہتے ہیں کہ ارے تو یہ جو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے مجھے چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے، ارے گناہوں کی محفل میں جا رہا ہے میرا دوست بن کر. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک دم گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، فوراً بات آتا ہے. اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، جیسا بات ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اس نے خوب رویا، اللہ تعالیٰ کے دوست بن گیا، اللہ کے رجسٹر میں اس نے اپنا نام دوستوں کی فہرست میں لکھوا لیا. لیکن نفس کے بہکانے پر، شیطان کے بہکانے پر، ماحول کے اثر سے وہ کیا ہوا، وہ گناہ کی جگہ پہ چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارے کیا بات ہے کہ میرا جو دوست تھا وہ اس کی آوازیں نہیں آ رہی، جو آئے بڑھتا تھا، وہ اللہ سے فریاد کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، مناجات کرتا تھا ہے نا، وہ آواز نہیں آ رہی. جیسے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں فوراً اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. اوہو ارے میں یہاں کہاں آ گیا، یہاں میں کیا بھاگتا ہے، ففروا الی اللہ، بھاگتا اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ مجھے گناہ ہو گیا، میں نے آپ کو ناراض کر دیا اور میں اب معافی مانگتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے تم زمین آسمان بھر کر گناہ لے کر آؤ، گناہ لے کر آؤ، مجھے شفیع پاؤ گے، مجھے رحیم پاؤ. کیوں مفہوم بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی کریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے اللہ نے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے اندر محبت ہوتی ہے نا. جانور جو مطلب یہ کہ جو جنگل کے جانور وغیرہ اور بھی جو جتنے بھی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو پڑھتے ہیں نا ایک فطرت، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. انسان جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت. اور کب سے چل رہا ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پیدا کیا ہے. اور 99 اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اپنے بعد رکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا تو یہ کفار ہے نا، یہ بھی سوچیں گے شاید ہماری مغفرت ہو جائے. میں نے شروع میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ شخص کو بلائیں گے پردے میں، پوچھیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. ایک جگہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے گناہ کیا، تو مکر جائے گا کہ میں تو گناہ ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو ذرا
کچھ گناہ یاد دلاؤ. تو جب فرشتے کو گناہ یاد دلائیں گے تو کہا ہاں یہ فلاں کر لیا تھا, چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا کیونکہ تم نے اقرار کر لیا نا تب تو ہمیں بخشتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا حدیث مفہوم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد مبارک حدیث ہے یہ جملہ جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو وہ کھڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ دریا فرمائے گا جاتا کیوں نہیں. کہا اللہ میاں ابھی تو اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں, اس کا تو اس کے بدلے بھی کیا چاہیے, نیکی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تبسم جو ہے وہ ظاہر ہوا, اور آپ کے دانت صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے جب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے نا, اللہ کا شکر فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کیا کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ جو فرماتے تھے بار بار فرماتے تھے کہ بھائی اقراری مجرم بن جاؤ. کیا کرو, اقراری مجرم بن جاؤ. یہ نہیں کہو کہ بھائی میں نے کیا گناہ کیا, میں تو گناہ کرتا نہیں. ارے جیسی تم عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کر رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا, میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کرتا, تو کس کا منہ ہے. ہمارے ڈاکٹر عبد اللہ فرماتے تھے کہ جو ہے وہ دیکھو جو ہے تم کہتے ہو ہماری میری نماز ایسی ہے, اور جو ہے مطلب میرا فلاں مطلب باتیں کرتے ہیں لوگ. تو ڈاکٹر عبد اللہ فرماتے تھے دیکھو حضرت امام رحمۃ اللہ سے پوچھو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیسا حق ادا کیا. وہ کہیں بھائی میں کچھ حق ادا نہیں کر سکا. اس کے اوپر جاؤ تابعین تبع تابعین سب جس سے پوچھے جاؤ گے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا, مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا, میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھو, پھر بڑے صحابہ سے پوچھو, سب کیا کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے اللہ میں آپ کی عبادت, تو پھر کس کا منہ ہے کہ جو کہے کہ جناب میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے میں ایسی بات کرتا ہوں. کیونکہ ہم جتنی بھی اچھی کر لیں کتنے ہی ہم, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تو ہر لمحے ہر لحظہ بڑھ رہی نا, تو اس کی شان کے مطابق تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. اب کیا ہے کہ ہم کرنے کے اللہ کے رسول نے کیا سکھایا اللہ کے شیما کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ تو کامل تھی نا, آپ کی معرفت کامل تھی, آپ کی کیا شان تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا کہ نماز کے بعد کیا سکھایا کہ اللہ اکبر, نماز ہم سلام بیچتے ہیں نا, اس کے بعد کیا سکھایا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں سکھایا کہ بھائی تم اس کا حق ادا نہیں کرا, استغفار کرو گے تو اس کی برکت سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اللہ میں نے کام تو کیا لیکن آپ کی شان کے مطابق نہیں کیا, تو آپ اسے جو ہے معاف فرما دیجیے, قبول فرما لیجیے, تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا نا, اسی لیے سکھایا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو کبھی بات کر بھی نہیں سکتے. اب یہ کہنا کہ جناب میں تو بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو ذکر بھی کرتا ہوں, میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں نا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے غالباً 1500 سال یا 500 سال 1000 سال عبادت کی. تو اس زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے پہاڑوں میں چلے آتے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے انار کا درخت اگا دیا تھا غالباً, تو وہ اسے کھا لیتا تھا, اس کا پیٹ بھر جاتا تھا. اور وہ 1500 سال یا غالباً 1000 سال اس نے عبادت کی, اس کا انتقال ہو گیا, اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں اپنے پھل سے بخش دیا. تو کہنے لگا اللہ میاں وہ جو میں نے 1000 سال کی عبادت کی تھی وہ کہاں گئی. اچھا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, کس کو دیں گے, فرشتوں کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہم جہنم کو معمولی سمجھتے ہیں دوستوں. اللہ 500 میل دور سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ایک جہنم کا چکر لگا کے لے آؤ. وہ جب چکر لگائے گا نا تو پیاس لگے گی, اللہ تعالیٰ پیاس, تو وہ فرشتے کہیں گے یہاں تو بھائی نیکیوں کے بدلے ملے گی, یعنی 500 سال کی بات دے دو, آقا دے دو بھائی یہ لے لو اور مجھے پانی دے دو, پانی پی لے گا. اب پھر چکر لگا رہا, پھر اس کو پیاس لگی, پھر وہ مانگے گا
تو 500 سال کی بات کہنے لے لو بھائی، تو اللہ میں کہنا پیچھے ہوگی. اللہ پاک فرمائیں گے اب کیا تمہارا تو کچھ بھی نہیں، ساری نیکی ختم ہوئی نا، تم نے ایک گلاس، وہ کہ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، بے شک آپ کے فضل سے ہی میں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ اما جان نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو آپ سے فرمایا عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا. اللہ کے رسول معاف فرمائے، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں توفیق کون دیتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو وہ نانا کا جو در اگایا تھا نا اس کا بھی میں نے حساب نہیں لیا تمہارے سے، جو تم کھاتے تھے جو میں نے اگا دیا تھا اس کا میں نے بھی حساب نہیں لیا. وہ تو حساب کیا دے گا؟ وہ بندہ حساب دے ہی نہیں سکتا. تو رسم دلالہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کے سامنے بیٹھ جایا کرو روزانہ، اللہ میاں کے سامنے روزانہ اپنی فائل صاف کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ کیا ہے، کیا کرو؟ اللہ سے توبہ کرو. التائب حبیب اللہ، کیا کرو؟ اللہ کے دوست بن جاؤ. اب کیسے؟ اللہ میاں کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو درس نہیں. دوستوں دیکھو اسی ماحول میں دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کیسی کیسی مصیبتیں میں پریشان، اور کیسے کیسے حالات. آرام سے بیٹھو، کیا اٹھ کے بھاگنا ہے کیا؟ ہری واجہ میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہم پر برس رہی. دوستوں سوچو تو ذرا کہ کیسے کیسے حالات ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں کہ لوگ بیچارے مانگنے پر مجبور ہیں. ہم فون آ رہے ہیں میرے پاس لوگوں کے دوستوں کے کہ کیا ہوگا. اب لاجا نوکری پیشہ آدمی ہے، اب وہ نوکری میں کتنے، ابھی کل ہی پتہ ہے دوست نے بتایا کہ 700 آدمیوں کو ایک دم نکال دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دے ہی نہیں سکتے پیسے. کہاں سے دیں؟ کام ہی نہیں ہو رہا. ایک مہینے کے تو انہوں نے دے دیے پیسے، اور دوسرے مہینے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں، ہم کیسے دیں، کام ہی نہیں چل رہا. تو کام چلے گا تو دیں گے نا. اب ان سے پوچھو جو بیچارے یک بار کی ایک دم نکال دیے گئے ہم کو. اسی طرح اور بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے روزانہ کی کمانے والے ہیں. ان سے پوچھو جو دہاڑی لگانے والے بھائی کچھ آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں، تو بیچارے کیا گزر رہی ہوگی ان پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی عافیت رکھا، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، کھانے کی بھی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، اور عافیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں. ہم عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. دوستوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کیسے کیسے جو ہے مطلب کہ جو ہے مصیبتوں میں مبتلا، کتنے ایسے جو بیچارے جو کورونا میں مرض میں مبتلا ہوئے. پوری دنیا میں دیکھو نا کیسے عجیب ہے، روزانہ پتہ چلا ہے اللہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. حالانکہ کیا چیز ہے دوست، حضرت تنزیل علیہ نے اس زمانے میں آج سے بیشتی جبل میں حضرت تنزیل علیہ نے لکھا ہے کہ ایک وبا ہوتی ہے، وبا کے بارے میں لکھا ہے، تعاون جیسا وبا ہے، ایسی نزلہ انفلوئنزا کی وبا ہوتی ہے. یہ حضرت نے کب لکھا ہے؟ یہ آج سے سمجھ لو 120 سال پہلے کی بات ہے. بیشتی جبل جو لکھا تھا اس میں حضرت نے لکھا کہ ایک وبا آتی ہے جو نزلے زکام کی ہوتی ہے، جس سے انسان کے جو پھیپھڑ پر اثر ہوتا ہے. حضرت نے اس زمانے میں بتائی، اور یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کر لو تو صحیح ہو جائے گی. اب تو خیر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ لگی بھی ہے کہ بھائی کسی طرح، لیکن لوگ مر رہے ہیں. ساری ان کی ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو مہذب لوگ کہلاتے ہیں، یعنی صفائی ستھرائی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہے وہیں پہ لوگ مرے. ہم نے سنا، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا کہ جناب اٹلی میں لوگوں نے اپنے گھروں سے جو ہے یورو نکال کے پھینکے. مالداروں نے کہا کہ یہ رو ہمارے کام ہی کے نہیں، ہماری جانیں. کتنے ایسے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خودکشی کر رہے ہیں کہ پورے خاندان ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا. کیسے حالات ہیں دوستوں. اللہ، ہم تو صاحب ایمان ہے نا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عطا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا. دوستوں یہ مننے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی. ایمان اس کو معمولی نہ سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ادراک ہمیں نہیں ہے، یہ جب مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جب کافر کہیں گے نا، جب اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، مسلمان بھی صفائی کے لیے ڈالے جائیں گے، تو کافر یہ کہیں گے تم تو کلمہ پڑھتے تھے، کیا فائدہ ہوا؟
تو اس اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جو چاہے اللہ تعالیٰ کہیں ہر وہ شخص جس نے ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھا اس کو نکال دو. تو اس وقت کافر کہیں کاش ہم ایک مرتبہ کلمہ ہی پڑھ لیتے, ہمیں ایسے پتا نہیں نا. اور اللہ نے جنت بنائی, جنت کی نعمتیں اللہ اکبر جس کا ہم تصور نہیں کرتے. فرمایا کہ سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا, ایک روایت میں اس دنیا سے 2 گنا بڑی جنت, اور 70,000 خادم. یہاں تو ایک خادم نہیں ملتا, ایک آدمی نہیں ملتا ہماری خدمت کے لیے, وہ بھی پیسے لیتا ہے. تو بغیر پیسے کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. 70,000 جو گاڈ آف آنر پہ چلیں گے. جب وہ جائے گا نا محل میں تو اتنی روشنی ہوگی کہ وہ سمجھے گا کہ شاید یہی خدا ہے. وہ سیدھے میں گر جائے گا تو سوچتا ہے کہ ارے سر اٹھائیے حضرت میں آپ کا خادم ہوں. محلات کی ایسی روشنی ہوں اور ان خادموں کی ایسی خوشی ہوں, ایسی روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت نہیں, ہم تو بس دنیا میں ہیں, بس کھاؤ پیو ایسے چلو میاں. کس نے کل کے دیکھی ہے؟ ارے مسلمان کو جملہ ہی جیم نہیں دیتا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا, ہمیں دنیا میں جو بھیجا اپنا دوست بننے کے لیے بھیجا. اب اگر ہم جو ہے ہم نے گندگی لگا لی, دیکھو ماں کیا کرتی ہے, بچہ اگر گندگی میں گر جاتا ہے تو کیا کرتی ہے, صحیح دیتی ہے اس کو نہیں. ماں کیا کرتی ہے, اس کو نہلاتی دھلاتی ہے اور خوب رگڑتی ہے نا. تو توبہ کا صابن ہے نا ہمارے پاس, ہمارے توبہ کا صابن ہر وقت ساتھ رکھو. دیکھو ہمارے کپڑے کتنے گندے ہو جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہو, رگڑ رگڑ کر دھوتے ہو اس کو, واشنگ میں ڈالتے ہو اچھی تھی, اس کے بعد پھر وہی کپڑے دوبارہ پہن لیتا ہوں. تو کیوں پہنتے ہو بھائی, نہیں پہننا چاہیے نا, کیوں پہنتے ہو؟ اس لیے کہ صاف ہو گئے. اسی طرح ہمیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں روزانہ اللہ میرے کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پہ برس رہی ہیں غور کرو. خدا کی قدم جو ہم اگر شکر ادا کرنے کی عادت ہو جائے نا تو یہ پھر ہم جو ہے نا حیا نہیں کریں, بول کے ہر وقت سوچیں اللہ یہ نعمت ہمیں تو قابل ہی تھا. اگر فقیر و رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت ہو رہا ہے. سب سے پہلے جب یہ جو ہے کیا اس کا ٹرائبل کلسٹر بنایا گیا تو سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے. بولا کہ حضرت ابھی نئی ڈش آئی ہے جو سب سے پہلے آپ کو پیش کی. حضرت رونے لگے قدار, یا اللہ یہ آپ نے میرے لیے بھیجا, یا اللہ آپ نے میرے لیے بھیجا. شکر ادا کر رہے ہیں اور شکر کا حاصل تھے نا کہ اللہ میں تو قابل نہیں ہوں لیکن آپ کی نعمتیں مجھ سے برس رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ والے جو ہے نا نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں, ہم بھی جو ہے جب اللہ کے دوست بن جائے کیا ہے نعمتوں پر شکر کر کے دادا ہے. ابھی ہم جہاں جمع ہیں دیکھو لوگ کتنے پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں بہت سارے لگے ہوئے ہیں. سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس نے تو ہمیں ختم کر دیا ہے نا. اگر ہم اس کو اچھا استعمال کریں گے تو ہمارے فائدہ بھائی, اور اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا, اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. سہیب کیا ہے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کو ناری کرنے کی کوشش کریں, توبہ کر لیں, جو بھی ہو گیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے نا. نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ مرد محفوظ ہیں, نہ بچے محفوظ ہیں نہ بوڑھے محفوظ ہیں. بوڑھے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے, جو بوڑھا نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ اب اس عمر میں جبکہ میرے پاس آنے کا وقت ہے. بھائی جوان کو تو کہہ سکتے ہیں نا, اسی طرح یہ مطلب ہے کہ کچھ بچہ ہے, لیکن بوڑھے کا تو پتہ ہی نہیں نا. تو ویسے تو خیر کسی کا بھی نہیں پتا بھائی. بقول حکیم مختصر دلے کے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. ابھی پتہ چلا کہ ایک 30 سال کے مولانا تھے بیچارے, وہی بیچارے بیمار ہوئے, پٹیل والوں کے پاس گئے, انہوں نے نکاح کر دیا. پھر وہ شاید پتہ نہیں کہاں گئے کس جگہ گئے, باہر ان کا دخل ہو گیا. جوان آدمی, کسی کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا دوستوں, کسی کو نہیں پتا. اور دیکھیں نا کتنے آئے دن ہم سن رہے ہیں نا کہ لوگ جو مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, جوان مر رہے ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, سب مر رہے ہیں نا. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں. جوان نہیں مر رہے ہیں, جوان ہی مر رہے ہیں, بوڑھے ہی مر رہے ہیں, عورتیں ہی مر رہی ہیں. تو بھائی ہمیں اس سے تو عبرت حاصل کرنا چاہیے نا, نہ کہ جب وہ جیسے حضرت سند لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ
تعاون کے زمانے میں جو وہ کنویں میں بیٹھا ہوا تھا اور گن رہا تھا کہ 21 22 23 24 25. ایک آدمی وہاں سے گزرا تو کہہ لیں کیا کر رہا ہے؟ کہہ لیں آج جتنے لوگ مرے نا وہ ان کے ایک ہر تھوڑے بعد وہ کنکر ڈال دیتا تھا کہ بھائی اتنے لوگ مر گئے. تو وہ چلے گئے. جب واپس آئے 2-4 گھنٹے کے بعد تو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا. کہا بھائی وہ کہاں گیا؟ کہا وہ بھی اندر گیا. تو موت کا کسی کو بھروسہ نہیں. تو کیا کرے آدمی؟ وہاں ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے اللہ میں کے سامنے بیٹھ جائے. دیکھو دوستوں حالات تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ لمحوں میں صحیح کر دیں گے، لمحوں میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی صرف کن فیکون، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر ہم سب جو بیان سن رہے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سب مل کر سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑائیں یا اللہ ہم سے اب تک بہت گناہ ہوئے، ہم نے آپ کو ناراض کیا یا اللہ، لیکن ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے گناہ معاف فرما دیں. التائب حبیب اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنا دوست بنا لیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی گناہوں کی معافی اور اپنے رشتے داروں کی، دوستوں کی، ساری امت کی طرف سے معافی مانگے یا اللہ معاف فرما دیں. اب تک جو گناہ کیے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چھپ کے کیے، اعلانہ کیے، جو بھی کیے، اللہ سب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں. اللہ غلطی ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب اللہ فرما دے. اللہ میں کے سامنے تھوڑا تصور کرو کہ اللہ میں کے سامنے پیشی ہو، جیسے پیشی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دریا فرمائے کہ تجھے حیا نہیں آتی؟ میرا کھا کے، میرا پہن کر، میرے ملک میں میری نئی نعمتوں کو تو کیا غلط استعمال کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. تو کیا کریں؟ توبہ کر لیں، اللہ میں کے سامنے بیٹھ جائیں، نعمتوں میں شکر ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنا کٹا چٹا بیان کریں کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے میرا آنا پیش ہوگا. میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے کہ اللہ یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، مجھے معاف فرما. آنسو بہا فرما دے، 3 آنسو بہا لو صدق دل کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ عربی کا جمع کیا ہوتا ہے؟ 3 سے شروع ہوتا ہے. جمع جائے تو تم نے بہت آنسو بہا لی اور رونا نہ آئے تو رونے والی کی شکل بنا لو. اللہ میں کو تو معلوم ہے نا کہ میرے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شکل میں بھی فضل فرما دیتے. جو آدمی نقل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود بخشنا چاہتے ہیں نا. تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں. ہم الحمد للہ فرما دیتے. بیٹھنے کے بعد اللہ سے کہیں یا اللہ اب تک جتنے گناہ ہیں، اللہ کہنے کو میں مسلمان ہوں لیکن نام کا، اے اللہ یہ میرا حال ہے کہ اللہ نہ میں کوئی دن میں بچتا ہوں نہ رات میں بچتا. جب مجھے موقع ملتا ہے میرا نفس جو ہے اشارہ کرتا ہے، شیطان کا غلام بنا ہوا ہے، یہ شیطان کا دوست بنا ہوا ہے اور میں گناہ کر لیتا ہوں. کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑتا، معاف فرما. اللہ اب تک جتنے گناہ کیے وہ تو معاف فرما دیے. صدق دل دے کہ اللہ مجھے فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ، اللہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ اب آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ عزم کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ مجھے ہمت عطا فرما دیں. جیسے آپ اپنے دوستوں کو ہمت عطا فرماتے ہیں، جیسے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، کہ اللہ ان کو بھی تو آپ ہمت عطا فرماتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہمیں بھی ہمت عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی ہمت. جیسے اپنے دوستوں کو گناہوں سے کراہت ہوتی ہے، آپ کے دوستوں کو جیسے وہ جو ہے آپ کی نافرمانی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اے اللہ ہمیں بھی ایسی بنا دیجیے، ہمارا بھی دل ایسا کر دیجیے کہ ہم جو ہے گناہ سے بچنے کی ہمیں ہمت ہو جائے اور ہمیں گناہوں سے کراہت ہو جائے. جیسے ہم غلاظت سے نفرت کرتے ہیں، گندگی محسوس کرتے ہیں، ہے نا، تو اے اللہ ایسے ہمیں بھی ہمارا مزاج بنا دیجیے. اے اللہ ہمارا ایسا ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم جو ہے اگر گناہ کرنا بھی جائیں تو آپ حیا آ جائیں ہمیں اور ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. مگر ہم کوئی قدم تو اٹھائیں، انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. اب خیال ہوگا کہ بھائی تم تو جو ہے وہ ابھی تو توبہ کر رہا ہوں پھر دوبارہ کرو گے، ہمارا سب دل فرماتے یہ آئے گا شیطان مسودہ ڈالے گا. تو کہو بھائی تو اپنا کام کر، میں اللہ سے میرا تعلق ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ معافی مانگو، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. انشاءاللہ میرے ارادہ یہی کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اگر میں پھسل گیا تو پھر توبہ کر لوں گا، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک کہ غرغرہ نہ شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خود منگایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے اللہ نے دعوت دی نا، اللہ بلا رہے نا، کیونکہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا مت گھبراؤ،
کہ اللہ تعالیٰ غفور. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسی زبردست آیت ہے, اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ میں بلا رہے ہیں نا, اللہ دعوت دے رہے ہیں, اللہ بلا رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں, شہنشاہ جو رب العالمین ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آؤ آ کے مجھ سے گناہ کی معافی مانگو, میں معاف کروں گا, ہے نا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یہ جو رمضان المبارک میں ہم دعا مانگتے ہیں, جو تو حضرت حکیم استاد فرمایا کہ اللہ کے رسول وسلم نے اس کو کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا, بول کے ہمیں ہر وقت ہم مانگ سکتے ہیں. یا اللہ ہم کے تجربہ فرماتے تھے, اے اللہ ہم گناہوں کا پٹارا لے کر آئیں, آپ جلدی سے اپنی نعمت کے سمندر سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ سے مانگیں, اللہ سے مانگیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے, ہمارے مزاج بدل دیں گے, ہماری طبیعتوں کو بدل دیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم اللہ سے مانگے تو, اللہ سے روئیں تو, گر رہا ہے تو, یا اللہ یہ زندگی میں کیسے ایسی گزاروں, کیا میں ایسی رہوں گا, کیا اللہ زندگی کا بھروسہ ہے کب آپ کے سامنے پیشی ہو جائے. تو اللہ میں تو آپ کے سامنے کر نہیں سکتا, اللہ اب تک جتنے گناہ کیے وہ معاف فرما دیے, آئندہ کروں گا تو پھر معافی مانگوں گا, اللہ میں نہیں بچ سکتا آپ بھی. تو اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑگڑائیں اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں. دوستوں اس وقت بہت حالات عجیب و غریب ہے نا, سب پریشان ہیں, تو ساری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں اور گناہوں کی بچنے کی پوری ہمت کرو, اور گناہ ہو جائے فوراً اس وقت توبہ کر لو, جس وقت گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو, اس کے بعد پھر بیٹھ جاؤ رات کے وقت اور سچی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اپنا جو ہے اعمال نامہ پیش کرو, کہ اللہ یہ میرے اعمال ہیں, اللہ میں کہنے کو مومن ہوں لیکن نام کا, اللہ میں جان بوجھ کے گناہ کرتا ہوں, شیطان کا میں غلام بنا ہوا ہوں, اللہ یہ نفس میرا شیطان کا دوست بنا ہوا ہے, یہ مجھے جہنم کی طرف ہے, اللہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, اللہ مجھے بچا لے. وہ رو گر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور ہمیں ڈاکٹر صلی اللہ محمد نے 1-2-3 منٹ کا مراقبہ کر لیا کرو سوتے وقت. کیا کرو کہ لیٹ جاؤ اور سوچو کہ ملک موت آ گئے اور میری روح قبض کر رہے ہیں, اور گھٹنوں سے نکال وہ ٹخنوں سے نکلی, گھٹنوں میں آئی, اور ہوتے 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 میری روح نکل گئی ہے, اور سب لوگ جلدی کہہ رہے جلدی کرو بھائی نہلاؤ. میں سب کو چلا رہا ہوں, مجھے کہاں لے جا رہا ہوں, لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا, سب مجھے نہلا رہے دھلا رہے ہیں, سب میں چلا رہا ہوں, میری آواز کوئی نہیں سن رہا, اور مجھے کفن دفن کر کے لے جا رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے مت لے جاؤ. ارے میری بیوی جو چلا رہا ہوں, بیٹوں کو چلا رہا ہوں, ارے بیٹوں میں تمہارے سے کیسی محبت کرتا تھا, تمہاری کتنی خدمت کیا کرتا تھا, دیکھو مجھے چھوڑ کے تم مجھے میری نہیں سن رہے, مجھے مت لے جاؤ. اور لوگ لے جا رہے ہیں, اور جو ہے قبرستان میں جو ہے وہ قبر میں جیسے اتار دیں ویسی آنکھ کھولو, اور پھر شکر لگو, یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ ابھی آپ نے مجھے زندگی دی ابھی, اور یہ آنے ہونے والا ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے, چاہے وہ کافر کے ہو, چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو, چاہے مسلمان ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, اور کوئی اللہ والا ہو, سب کے ساتھ ہونے والا ہے. سب کے ساتھ روح تو نکلے گی نا, سب کی نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مہلت دے دی, یا اللہ معاف فرما دی, یا اللہ معاف فرما. تو دیکھو یہ 2-3 منٹ کا زیادہ نہیں کرو, 2 منٹ کا مراقبہ کرو, لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا, گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو جائے گی. اور صبح اٹھ کے کیا کہو کہ اے نفس تو نے رات کو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ گناہ نہیں کروں گا, تو دیکھ اپنے وعدے کا پاس کرنا, اور اللہ میں سے کہہ لو کہ اللہ آج جو کام کروں گا تیری رضا کے مطابق کروں گا, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا. یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے, مجھے ہمت دیجیے, حوصلہ دیجیے, اور میرے لیے آسان فرما دیجیے. اس کو آپ کام میں لگ جاؤ. اور فرمایا رات میں پھر جب بیٹھو پھر اپنا جائزہ لے لو, پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ, جو بھی گناہ کیے توبہ کر لو. کہ اللہ فرما دیجیے آہستہ آہستہ آہستہ, اور الحمد للہ فرما دیجیے کہ 40 دن اگر 40 دن تم کر لو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے. یہ کس نے کہا, حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ کیا فرماتے تھے کہ 40 دن تک تم یہ عمل کر لو, اللہ میاں کے سامنے اپنا آپ کو پیش کرو, یہ چھوٹا سا مراقبہ کر لو, اور اللہ میں سے معافی مانگو. دیکھو کیا ہوگا انشاءاللہ 40 دن میں اللہ تعالیٰ تمہاری کایا پلٹ دیں گے. کوئی کر کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.
جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان ہے، یا اللہ جو کہ اس کی آدمی غلطی کو تاکہ معاف فرما قبول فرما لیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کے دوستوں کے سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس کرونا وائرس کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ شامت اعمال معاف فرما دیجیے. اے اللہ جانے دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ کرم فرما دیجیے، فضل فرما. اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. حبیب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، آپ کے پیارے پیارے ناموں کے صدقہ طفیل، یا اللہ آپ کے تینوں اصحاب بدرین کے صدقہ طفیل، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ فضل فرما دیجیے. ہمارے ملک سے بھی اے اللہ اس وائرس کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حکمران کو ہدایت دیجیے، درست فیصلے کرنے کی توفیق فرمائیے. یا اللہ ہدایت کی ہوا کو چلا دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ اب تک جتنے گناہ کیے ہم صدق دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے بابا نے اسی طرح آپ سے عرض کیا تھا اور آپ نے فضل فرمایا. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ جان بوجھ کے عادتاً سیون اے اللہ چھپ کے اعلانیہ چاہے اندھیرے میں کیوں اجالے میں کیوں اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے، جانے دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے کریم کرم کا معاملہ فرمائیے. اے کریم کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. اے اللہ مساجد کو کھلوا دیجیے. یا اللہ مدارس کی خانقاہوں کی اے اللہ کھلوا دیجیے، دین مراکز کو کھلوا دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ مسجد سے ہم دور ہو گئے، خانقاہ سے دور ہو گئے، مدارسوں سے دور ہو گئے. یا اللہ دین مراکز سے دور ہو گئے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بھی ہمارے گھر والوں کی سارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے گھر سے آنے سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. آمین الہ العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين.